الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، سورہ آل عمران آیت نمبر 186 سے آغاز ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تمہارے لیے آزمائش ہے تمہارے مالوں میں اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا، انسان کو رزق دیا جاتا ہے، مال دیا جاتا ہے، اور مال دو طرح سے ہے کمائی جو بندے کی ہے۔ ایک تو وہ جس کو ہم دولت کہتے ہیں، دوسرا وہ جو بندے کی اولاد ہے۔ خالق کائنات نے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کے مالوں کے ذریعے اور اس کی جانوں کے ذریعے۔ مال کے ذریعے کبھی انسان کو بڑا مال ملتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ اللہ رب العزت کی حکم عدولی تو نہیں کرتا، خالق کائنات کی جو حدود قائم اللہ نے کہا رکھی ہیں ان کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا، اور کبھی مال واپس لے لیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا بندہ ابھی بھی شکر گزاری کے اندر ہے یا اب اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گلہ شکوہ شروع کر دیا۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں عروج و زوال آتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کے پاس مال کی بڑی فراوانی ہوتی ہے، اس وقت اس کا رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کیا ابھی بھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتا ہے کہ نہیں، اور کبھی اس کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ اپنی زندگی کو کس طرح گزارے۔ تو اس صورت میں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے یا اب وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ اور انسان کی اپنی جان کے حوالے سے بھی اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کبھی تو وہ لوگ جو میدان جنگ میں جاتے تھے جہاد کے لیے، ان پر ایسا وقت بھی آتا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ اب جو ہے وہ جان جانے والی ہے، تو اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ وہ نظام نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے جانی آزمائش ابھی بھی آتی ہے۔ آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے کہ زندگی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے اور انسان بالکل تندرست ہو جاتا ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح وہ موت کو چھو کر جو ہے وہ واپس آ گیا۔ تو کبھی ہم جا رہے ہوتے ہیں اور بڑے قریب سے کوئی گاڑی گزرتی ہے، ہم کہتے ہیں جی آج تو بڑے بچ گیا، آج تو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت بندے کو آزماتا ہے، بندے کو دیکھتا ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ شکر جاری ہوتا ہے یا وہ شکایت اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں آپ انہیں ضرور سنیں گے جنہیں کتاب دی تھی، مِن قَبْلِكُمْ آپ سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے أَشْرَكُوا شرک کیا، ازن کثیر وہ آپ کو بڑی تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ رب العزت نے اب ایمان والوں کی تربیت کی، ٹریننگ کی، کہا یہ تو ایک واقعہ ہے نا، اس طرح بعد میں بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ جہاں تک کفار کی بات ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ مشرک ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ مشرکین مکہ کس طرح سے مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، کس طرح جو منافقین ہیں انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں اقدامات کیے، کس طرح یہود جو ہے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔
یہود کا تو خیر رویہ انتہائی شدت والا رہا اور ابتدا سے ہی رہا. مشرکین مکہ نے بڑے ظلم کیے، لیکن جب اسلام اپنی طاقت ظاہر کرتا ہے، اسلام نے غلبہ ظاہر کیا، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مشرکین مکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں پورے عرب میں کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، باقی سارے مسلمان ہو گئے. لیکن یہود جو ہیں ان کی فطرت بڑی عجیب رہی، ان میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تھوڑی رہی اور سازشیں کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ سے ہی ان میں زیادہ رہی، اور انہوں نے بڑی پیک پر جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی. آج ہمیں جو اسلام کے اندر فتنے نظر آتے ہیں، جو آپس میں ہماری دست و گریباں ہیں، ہم مسلمان مختلف فرقہ بازی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہود جو ہے وہ نظر آتے ہیں. کبھی عبداللہ بن سبا کی صورت میں کہ اسلام کا لبا دور پر مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمانوں میں ہی فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی مسلمانوں کے کو لڑوانے کے لیے ان پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہیں. تو یہ قوم ایسی ہوئی کہ جنہوں نے ابتدا سے ابھی تک مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پراپیگنڈے کیے اور ان کو زبانوں اور ہاتھوں سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر آپ صبر کریں، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہیں، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے. اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ اگر وہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ بڑی ہمت کی بات ہے. یہ عزم الامور پختہ کام ہے. انسان زندگی گزارتا ہے، بحیثیت مسلمان ہم جن جگہوں پر رہتے ہیں وہاں ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طعن و تشنی اور جو الفاظ کی رشتہ چلاتے رہتے ہیں. اب انسان اگر حق پر قائم رہتا ہے تو یہ ہمت کی بات ہے. آپ دیکھیں ابتدا سے ہی، ابھی عمر تھوڑی ہوتی ہے، بندے کا وہ رجحان مذہبی ہو جائے، وہ دیندار ہو جائے، تو دوست احباب رشتہ دار سارے باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ بھی سے مولوی بن گیا. ابھی سے یہ جناب دنیا کو چھوڑ کر جو ہے مسجد کی طرف چلا گیا، داڑھی رکھ لیا تو کہنا شروع کر دیا ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. تو مسلسل ایک ٹارچر جو ہے وہ بندے کو کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان حالات کے اندر بھی اگر کوئی ڈٹ جاتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تو یہ ہمت کی بات ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ میں چونکہ اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزار ہوں، میرا مدعا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے. اب لوگ چاہے جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، میں اس اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو فرمایا یہ ہمت کی بات ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب وعدہ لیا گیا ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے وعدہ لیا گیا، لِتُبَيِّنُنَّ لِلنَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو ضرور ظاہر کریں گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے نہیں چھپائیں گے. فَنَبَذُوهُ، انہوں نے پھینک دی، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پیچھے. اللہ نے یہود و نصارہ پر کتابیں نازل کی. ان کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بیان تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے رہے اپنی قوم سے کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. سارے انبیاء علیہ السلام آقا علیہ السلام کی آنے کی بشارتیں سناتے رہے. یہود و نصارہ کے علم میں تھا کہ نبی علیہ السلام ہی اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ دیکھیں جب آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب سے اہل کتاب میں آقا علیہ السلام کے چرچے شروع ہو گئے. مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی جو ہے اس نے شو ڈال دیا، لوگ جمع ہوئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں ایک ستارہ دیکھتا ہوں، وہ ستارہ جس دن ڈوبنا تھا اس دن اللہ کے آخری نبی نے پیدا ہونا تھا. میں دیکھ رہا ہوں وہ ستارہ ڈوب گیا، وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ کے آخری نبی جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں. اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر واقعہ پیش آیا، وہاں بھی یہود نے بتایا مسلمانوں کے آج پتہ کرو کس گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر ملی تو اس یہودی نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر جو ہے وہ مہر نبوت کا نشان تھا، ایک بالوں کا گچھا تھا. وہ گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. جب اس کو ہوش آیا لوگوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیوں بے ہوش ہوا؟ اس نے کہا آج بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی ہے.
آج اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل کو جو ہے وہ عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے لوگوں پر ظاہر کرنا ہے کتاب کے احکامات کو، کتاب کو چھپانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے الٹ کیا، انہوں نے کتاب کو چھپایا، لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو ظاہر نہ کیا۔ مقصد کیا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ کچھ رقم اس سے کمائی جا سکے۔ یہود کا جو مسئلہ رہا قرآن پاک کے اندر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے کہا یہ جو لوگ ہمیں مانتے ہیں، ہمارے گرد جمع ہوتے ہیں، ہمارے دست بوسی کرتے ہیں، ہم سے فتوے لیتے ہیں، ہمیں نذرانے دیتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو پھر یہ تو ہم سے متنفر ہو جائیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ جو نذرانے ہمیں ملتے ہیں، یہ نذرانے کدھر جائیں گے؟ آج بھی آپ دیکھیں تو اسلام کے اندر جو لوگ ٹیڑھا پان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو حق نہیں بیان کرتے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ عنصر ضرور دکھائی دیتا ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے یہ لوگ جو ہمارے گرد جمع ہیں، یہ ہمارے گرد ہی جمع رہے، یہ ہم سے متنفر نہ ہوں۔ اس لیے کتاب اللہ کی جو احکامات ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچائے جاتے، اور ہر دربار میں درباری مولوی بھی موجود ہیں جن کا کام یہ ہے کہ جو حضرت صاحب ہیں انہی کے فضائل کو بیان کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کم ہو، اور سب سے زیادہ ذکر یہی ہو کہ جو دینا ہے انہی سرکار نے دینا جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ نذرانے جو ہیں ان کو وصول کیا جا سکے۔ تو یہود کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ تھوڑی قیمت مفسرین اکرام نے فرمایا پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو یہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے، کیونکہ اگر بندہ حقائق بیان کرتا ہے، جو حق بات ہے اس کے اظہار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ تو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں تھوڑی ہیں، پوری دنیا بھی مل جائے، دنیا کی دولت بھی مل جائے، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں، یہ برائی ہے جو وہ خریدتے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھائی نہیں ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، نہ تم سمجھو جو لوگ خوشی کرتے ہیں، جو لوگ گمان کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بما اتوا ویحبون، اور یہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کام ہم نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ بھی ہم ہی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا تم یہ گمان نہ کرو کہ تمہیں جو خوشی ملتی ہے، جو تم پسند کرتے ہو، اس وجہ سے لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں وہ کام جو تم نے کیے ہی نہیں ہے۔ کہ بندہ کام نیکی کا نہیں کرتا۔ آج ہمارا مزاج بھی اسی طرح کا ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں اگر ہم نے نیکیاں نہیں بھی کی۔ پرانے جو بزرگ ہیں ان کا تو انداز اور طرح تھا نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو کسی نے کہا حافظ صاحب، آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا تھا، تو آپ نے اسی وقت نیت کی چونکہ اب لوگ مجھے حافظ صاحب کہتے ہیں تو میں اب حفظ کروں گا۔ تو آج بڑے بڑے نام ہم اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات لکھواتے ہیں، مفتی اعظم اور طرح طرح کے القابات ہوتے ہیں اشتہار پر، آپ دیکھ لیں تو اپنے اندر سے آواز پیدا ہوتی ہے کہ یہ کمال ہمیں موجود نہیں، لیکن ہم منع نہیں کرتے، خوش ہوتے ہیں اس طریقے پر۔ یہ بالخصوص علماء کی میں بات کر رہا ہوں، عوام کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو ہم نے نہیں کیا ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس پر بھی ہماری تعریف کی جائے، چاہے جائے کہ کام بندے نے کیا، حالانکہ جو کام بندے نے کیا نا اس پر بھی تعریف کی خواہش رکھنا اس نیکی کو ضائع کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ اسے پوچھے گا بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے بندوں کی خدمت کرتا رہا، میں نے اپنا دروازہ جو ہے وہ کھول لیا تھا سخاوت کے لیے، جو آتا تھا اس کو دیتا تھا، جتنی دفعہ آتا تھا اتنی دفعہ دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تیرا مقصد یہ نہیں تھا، تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا، تیرا مقصد تو تھا کہ لوگ کہیں جی بڑا سخی آدمی ہے، لوگوں نے تیرے لیے دنیا میں یہ کہا، آج میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے، فرشتوں کو کم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ سے پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں جہاد کرتا رہا، ساری زندگی جو ہے وہ کافروں کو مارتا رہا، بالآخر تیری راہ میں شہید ہو گیا۔
اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تیرا مقصد یہ تھا لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا بے جگڑی سے لڑتا ہے، اور تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لوگوں نے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے کہ تو بڑا بہادر ہے، تو آج تیرے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں ساری زندگی تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا رہا، میں جب بھی کسی نے بلایا تیرے دین کی تبلیغ کے لیے جاتا رہا، دن رات میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تیرا مقصد یہ تھا لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا جاننے والا ہے، اس کی تقریر جیسے کسی کی تقریر ہی نہیں ہے، تو لوگوں نے تیرے بارے میں یہ کہا، تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا، تو آج تیرے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ تو یہ ہے بندے نے ایک کام کیا لیکن اس کی نیت کچھ اور ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اجر عطا نہیں فرمائے گا۔ تو اب جن لوگوں کی یہاں بات ہوئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کا کام ہی نہیں کیا، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ ہمارے پلڑے میں رکھی جائے، لوگ جو ہے کہیں نہیں جی یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ کئی لوگوں کے بارے میں لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، اور وہ نیک نہیں ہوتا، اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، نیک بننے کی کوشش وہ نہیں کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی بارے میں یہاں فرمائی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور عذاب ان سے دور نہیں ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین و سماوات کی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی بادشاہت۔ زمین و سماوات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ملکیت میں نہ ہو، ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ان بے شک فی خلق السماوات والارض، زمین و سماوات کی تخلیق کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے عدل بدل کر آنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بارہا دعوت فکر دی، کائنات کے اندر غور کرنے کی دعوت دی۔ انسان جب کائنات کے اندر غور کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کی قریب ہو جاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ کائنات کے نظام کس طرح چل رہا ہے، زمین و سماوات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ لوگ دور سے جاتے ہیں فیصل مسجد دیکھنے، اور جو کاریگر ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں یہ فیصل مسجد جو ہے اسلام آباد کے اندر، یہ اس کا چھت بغیر ستونوں کے کھڑا کیا گیا، کہ کاریگر نے اتنی مہارت کے ساتھ اس کو بنایا کہ نہ اس کی دیواریں ہیں جو ڈائریکٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، نہ اس میں پلر لگائے گئے ہیں، اس کا ڈیزائن اسی طرح کہ وہ چھت بغیر پلروں کے جو ہے وہ کھڑی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے نظام کو دیکھیں، اتنا بڑا آسمان ہے کہ اس کی وسعتوں کو بھی سائنس نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا ہے، اور اللہ نے اس کو بغیر ستونوں کو کھڑا کر دیا، یہ گرتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ زمین پر آ گرے، یہ نہیں ہوتا، اتنی بڑی کاریگری اللہ رب العزت کی۔ تو فرمایا جب تم کائنات کے اندر غور کرو گے اپنی ذات کے اندر، کہیں فرمایا اپنی ذات کے اندر غور کرو کہ انسان کی پیدائش کیسے ممکن ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے کن مراحل کے سے اسے گزارا، ایک ایک مرحلہ جو ہے وہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ کہیں جو پودے ہیں ان کے لائف سائیکل کے اندر اللہ رب العزت نے غور کرنے کی دعوت دی۔ جب انسان ان چیزوں میں غور کرتا ہے تو بالآخر اللہ رب العزت کی ذات تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما، کھڑے، وقعودا، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، یعنی ہر حالت میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی حالت یا وہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے، تو اللہ نے تینوں حالتیں بیان کی۔ فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کروٹوں پر بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک تو ہے زبان سے ذکر کرنا، زبان سے ذکر کرنا افضل بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں، جہاں پر ذکر کی محفل ہو رہی ہو وہ اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اس محفل کے گرد جو ہے وہ دائرہ بنا لیتے ہیں اور ان کے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔
اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندو میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پر نا فلاں محلے کے اندر فلاں مسجد کے اندر تیرے بندے تیرے ذکر کے لیے جمع ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ تم تو کہتے تھو کہ ان کا کیا فائدہ ہے، کیوں انسان کو تخلیق کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے بنایا تھا کہ یہ میرا ذکر کریں۔ پھر اللہ پوچھا بتاؤ وہ کہتے کیا تھے؟ یا اللہ وہ تیرے سامنے بخشش کا سوال رکھتے ہیں، تو اسے معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر ایک بندے کا ذکر ہوتا ہے، لمبی بات ہے، ایک بندے کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے میرے فرشتوں اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ بندہ تو وہ ذکر کی محفل کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی گزر رہا تھا، اس نے کہا چلیں محفل ہو رہی ہے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے لیے بھی میری معافی کا اعلان ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس محفل کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اور نہ مجھ پر درود پڑا جاتا ہے، وہ محفل قیامت کے دن لوگوں کے لیے باعث حسرت ہو جائے گی۔ قیامت کا دن ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جب لوگوں کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے تب ان کے لیے حسرت ہوتی ہے، بعد میں اللہ اس کو ختم کر دے گا، کیونکہ اگر حسرت باقی رہی تو پھر جنت کا مزہ جو ہے وہ کڑکڑا ہو جائے گا۔ لیکن ابتدا میں ایک لمحہ ایسا ہے، وہ لمحہ کیا ہے کہ بندہ جب جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، جنت کے لطف کو دیکھے گا، تو اس سے اوپر والے درجے کو دیکھے گا نا تو کہے گا اگر وہ وقت جو میں نے فلاں محفل میں گزارا ہے نا، وہ جو میں نے گناہ کرتے ہوئے گزارا تھا، یا وہ وقت وہ محفل جو میں نے اللہ کے ذکر سے خالی گزار دیا، کاش میں وہ وقت بھی ضائع نہ کرتا تو آج اسے اوپر والے درجے میں ہوتا۔ یہ ایک مرحلہ ہوگا جب اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر اللہ رب العزت اس کو ختم فرما دے گا تاکہ جنتی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائے۔ اور ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ جو جنت کے درجات ہیں یہ اللہ کی جو مادی نعمتیں ہیں اس اعتبار سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نیچے والی جنت ہے اس میں فروٹ کم ہے اور اوپر والی جنت میں فروٹ زیادہ ہے، یہ فرق نہیں ہے، یہ فرق اللہ کے قرب کا ہے کہ جو نیچے والے درجے میں ہیں جب اللہ چاہے گا ان کو اپنا دیدار کروائے گا، اور جو سب سے اوپر والے درجے میں وہ جب چاہیں گے اپنے رب کا دیدار کر لیں۔ اور جنت کے اندر سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دید ہوگا، اور جو لطف اور جو کیف اور جو سرور بندے کو اس وقت نصیب ہوگا جب وہ اپنے رب کو دیکھے گا۔ قرآن نے اس کا بھی منظر بیان کیا کہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھیں، آپ واپس جائیں اپنے رب سے بات کریں، نمازیں کم ہو جائیں۔ 9 چکر لگے ہیں، 9 دفعہ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 5 نمازیں رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام آپ بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی ایک دفعہ پھر جائیں، 5 نماز بھی امت نہیں پڑھے گی۔ ایک تو امت کا خیال ہے نا کہ امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، یہ اپنی جگہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام اپنے رب کی زیارت کرتے تھے تو چہرے پر جو چمک آتی تھی، ایک رونق آتی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس چمک کو دیکھنے کے لیے بار بار کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی ایک دفعہ پھر جائیے نا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ 50 لے کر آیا تھا، 5 رہ گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی اے میرے حبیب ہماری بات بھی سچی ہے، آپ کی بات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم 50 کا ثواب عطا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اوپر والا جو درجہ ہے وہ ایسے چہرے ہوں گے جو جب چاہیں گے اپنے رب کی زیارت سے فیض یاب ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ بندے ایسے ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اس سے مراد ذکر ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے نا، بندہ اللہ یا کوئی بھی اسماء جو اللہ کے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا ذکر کا معنی یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، یعنی جب بھی کوئی بھی وہ کام کار ہوتا ہے اس کا خیال اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھی ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، جب وہ نماز سے باہر گیا تو وہ سارے اثرات ظاہر ہو گئے۔ آپ دیکھیں نا نماز کے بارے میں بھی اللہ نے کہا بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ وہ بے حیائی اور بری بات سے تب روکتی ہے جب بندے نے نماز کو قائم کیا،
جب بندہ بغیر نماز کے بھی نماز کی حالت میں رہے، جب بندہ بغیر نماز کے بھی اس خیال میں رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ بندہ نماز میں ہو تو ٹھیک ہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب نماز میں نہ ہو کاروبار میں ہو تو وہ کہے ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ جتنے مرضی ریٹ لگا لیں کوئی بات نہیں، 2 نمبر سودا جو ہے یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین و سماوات کی تخلیق کے بارے میں وہ غور کرتے ہیں۔ یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے مان لو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اسلام بارہا بندے کو کہتا ہے کہ اللہ کائنات میں غور کرو، اللہ کے نظام میں غور کرو، اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک ایک مخلوق میں اللہ نے اتنے کمال رکھے ہیں کہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس میں غور کرو۔ جب بندہ غور کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ جب بندہ اپنی نسبت اپنے رب کی طرف کرتا ہے، بندہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، کہتے ہیں پالنہار کو، جو بندے کی ضروریات کو سمجھ رہا ہے، جانتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس نام سے اللہ کو پکارنا، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ تو نے فضول نہیں پیدا کی۔ جب اللہ کی کائنات میں بندہ غور کرتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ یہ چیزیں تو نے فضول نہیں بنائی، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ان چیزوں کا، سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے، فاقنا عذاب النار، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دوزخ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کئی دفعہ اس مضمون کو میں نے بیان کیا کہ ہمارے لوگ بڑا ہلکا لے لیتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بندے نے کہا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو نعمان بن ثابت کو دیکھ لو، امام اعظم کو دیکھ لو۔ آپ نے سن لیا، آپ رکے، آپ نے کہا نعمان کے اعمال ایسے کہاں کہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ گیا تو بڑی بات ہو کہ بندے ہمارے جو اعمال ہیں، یہ تو امام اعظم کہہ رہے ہیں نا، جن کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کئیوں کو وہ شفاعت کے ذریعے جنت میں لے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کی بات کو سنے گا، اتنے نیک اور پارسا وہ لوگ تھے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر جہنم سے بچ جائے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ تو ہمارے لیے تو اس سے بھی زیادہ لمحہ فکری ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔